موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور اسی طرح جانور بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، آ کر کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ اللہ سے دعا کیجئے، بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ اے موسیٰ، بارش نہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی پریشان ہیں، انہیں کھانے کے لیے گھاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، 70,000 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، یہاں پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تمہارے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ ان آدمیوں کے درمیان رہے گا میں اس وقت تک بارش کو نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، 70,000 لوگ ہیں، اگر میں چاہوں تو بھی میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، اے لوگوں، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی تمہارے درمیان ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے اللہ نے بارش کو نہیں برسایا ہے، جب تک وہ تمہارے درمیان رہے گا بارش نہیں برسائیں گے اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب لوگوں نے دیکھا کوئی آدمی بھی باہر نہیں جا رہا ہے تو وہ آدمی جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ اعلان میرے لیے ہی ہو رہا ہے۔ وہ آدمی اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتا ہے اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، 40 سال سے میں نے گناہ کیا ہے، میں یہ اقرار کرتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اے اللہ، مجھے یہ پتا ہے کہ ہر دن ہر رات میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں نے تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ، اتنے سارے لوگ ہیں، اے اللہ اگر میں باہر جاؤں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ابھی اس کے دعا کے کلمات ختم بھی نہیں ہوئے تھے، بارش کے اثرات نظر آنے لگے، بارش برسنے لگا اللہ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ دعا، اے اللہ تو نے کہا تھا کہ جب تک وہ آدمی ان کے درمیان رہے گا تو بارش کو نہیں برسائے گا۔ اے اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کوئی آدمی اس مجلس سے نہیں گیا ہے، اے اللہ تو نے بارش کو برسا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا، جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا میں نے اسی کی وجہ سے بارش کو برسایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ آدمی کون ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا، جب وہ نافرمان تھا، وہ مجھے جب ناراض کر رہا تھا، اس وقت میں نے اسے رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا۔ جب وہ توبہ کر کے میرے قریب ہو گیا ہے، اب میں اسے کیوں رسوا کروں، اب میں کیوں اسے ذلیل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اگر میرے بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے ساری زمین بھر جائے،
اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی معافی مانگے گا تو میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا، میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ عزیز طلباء، ہمیں یہاں پر یہ بات لے کر اٹھنا ہے کہ دیکھو، دنیا کے اندر جہاں بھی ہم چلے جائیں شریعت کو نہیں چھوڑیں گے، جہاں بھی ہم چلے جائیں اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، جہاں بھی ہم چلے جائیں ہم اپنی حیا کو باقی رکھیں گے۔ مسلمان پہچانا جاتا ہے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے۔ اگر ہمارے اندر عمل نہیں ہوگا، یہ نام کے مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کلام میں فرمایا، اے ایمان والو، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں چلے گا اسلام کے اندر جو چیزیں تمہیں آسان ہو اسے تم نے اپنا لیا، جو چیزیں تمہیں مشکل نظر آ رہی ہیں اسے تم نے چھوڑ دیا۔ ایسا اسلام کے اندر ہرگز نہیں چلے گا۔ ہمیں اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت، دین سے محبت اس طرح ہونا ہے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے، جس طرح صحابہ اور صحابیات اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے، ہمیں اس طرح محبت کرنا ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے، ہجرت کا وقت تھا، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دستک دینا ہی تھا، حضرت ابوبکر فوراً باہر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر یہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اے ابوبکر، کیا تم میرے آنے کے بعد جاگے ہو یا میرے آنے سے پہلے جاگ رہے تھے یا میرے آنے کے بعد جاگے ہو؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جب سے میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ تمہیں آپ کو ہجرت کا حکم ملے گا، اس وقت سے ابوبکر نے سونا چھوڑ دیا۔ جب غار ثور میں حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت حضرت اسما کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو کھانا لے کر آئے۔ حضرت اسما پہلے دن کھانا لے کر آئی، دوسرے دن جب آپ کو کھانا لے کر حضرت اسما آئی تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت اسما کے ماتھے پر زخم کا نشان ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے اسما کیا بات ہے؟ حضرت اسما کہنے لگی، چھوٹی بچی تھی، حضرت اسما کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، جب میں کل آپ کو کھانا دے کر جا رہی تھی، ابو جہل نے پکڑ لیا۔ ابو جہل نے پوچھا، تجھے معلوم ہوگا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اور ضرور تیرے باپ کے ساتھ ہی اللہ کے رسول ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے جب ابو جہل کی اس بات کو سنا تو میں نے سچ بتا دیا کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی کہاں پر ہیں۔ تو ابو جہل یہ کہنے لگا کہ بتاؤ کہاں پر ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر میری جان بھی تو لے لے تو میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے مارا، اتنا مارا کہ میں زمین پر گر گئی اور مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ میں تیری جان کو لے لوں گا۔ میں نے کہا میری جان تیرے حوالے ہے، لیکن اللہ کے رسول کو میں تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ چھوٹے بچوں کے اندر بھی اللہ کے نبی کی محبت اتنی زیادہ تھی، ہمارے دلوں کے اندر بھی دین کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہونا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو دین پر چلنا، شریعت پر چلنا، حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔